أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورہ تین مکی سورت ہے. ترتیب کی 95 دے او نزول کی اتشتم دے. رستو دا سورہ بروج نہ نازل شوے دے. مخ کی صورت کی انشراح دا صدر پیغمبرہ ستا سینہ و کلاوکو نستا زڑکی و قرآن کی دم انشراح د صدر شو، وضع د وزر شو، رفع د ذکر شو او امر د فنصب شو. نو دی صورت کی مثالون ذکر گئی د سلور انبیاء چی اولو العظم انبیاء دی اوچت شان والا. ذکر د زی کئی مراد دینا صاحب د زی دی. ذکر د مکان دے مراد دینا مکین دے. تین انذر توئی انجیر او زیتون خونا او تور سینین تور غرد تکشین او هذا البلد الامین دا خار د مکی. دا زیون دی خو مراد تینا صاحبان د زیون دی. مکی مکان ذکر کئی مراد تینا مکین. و تین صاحب د تین، صاحب د زیتون، صاحب د تور سینا او صاحب د بلد امین. تین ابراہیم علیہ السلام تا اشارہ دا، زیتون عیسیٰ علیہ السلام، تور سینا موسیٰ علیہ السلام او هذا البلد الامین نبی علیہ السلام. دی سرور واړو انبیاء لوی لوی قربانی ورکړي وي د الله د دین لپاره. د دې مثالونه راوړي. نو اے انسانا ما ډیر خایسته انسان پیدا کړي، ډیر خایسته شکل صورت کی حالت کی. نو کتا د الله دین د پاره قربانی ور نکړه، ځان دی نکړو، نو ثم رددناه اسفل سافلین. بیا به د لاندو نه لاندې شي، د سپونه به هم لاندې شي که ایمان دی قبول نکو د الله دین د پاره دی قربانی ور نکړه. تین انذیر او انجیر دا یو میوه ده او دې کې فضله او زیاتی شی نشته ده. ټوله میوه یو نوړی ده، یو خوراک ده، او غرزولو به کسی شی نشته ده. د دې غني فائدې دي. جگر له فائدہ ور کوي، بلغم رکي،
د بواسیرو علاج دی دارنګ غن علاجونه د غنو امراضو دوی ده زیتون دا خونه ده دا بشاړو کې غره کې یوونه وشي زرګاو کال د دې عمر دی څه قسم تیل بګی ښکاری نه یو بوټی دی خو هر صحیح فائدې نه خالی نه دی دا هم ډیر قیمتي شی دی او توری سینین توری سینا موسی علیہ السلام خپل بیبي سره روانو یوځای کې اور ولید نو الله ورته امر وکړو بیبي دغل تپریدا او فرعون څنګه ته ورشه نو دا هغه زید هغه مقام چې الله موسی علیہ السلام سره هم کلام شوی او هذا البلد الامین مکی خار مراتنا نبی علیہ السلام والتین والزیتون قسم دی پینزر او خونا وطور سینین او قسم دی پتور تکشن غر وهذا البلد الامین او دا خار دا امن والتین والزیتون شاہد دے انذر او خونا شاہد دے ابراہیم علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عراق کی پیدا شویو گنے قربانیانی اللہ داغ ذکر گئی پلار منی رد کڑیو بیا خپل زی پریخیو ہجرت کڑیو نمرود اورتا غرزولیو اللہ ورطا امر کی چی خپل زوی علال کا بیا ورته الله امر کوي چې دی مکی بیابان کې خپل بیبي او زوی پریدا او لاړ شه شام ته فلسطین ته زیتون دا د عیسی علیہ السلام مسکن دی شام کې دلته کې خونه ډیر زیاتو نو عیسی علیہ السلام چې کومه قرباني ورکړي دي هغه یاد کا او توری سینا د موسی علیہ السلام مقام او زی چې خپل بیبي پریخوا او بیا صلیخ 50 کاله پس راغله د ملاقات ور سره کړي دي او د نبی علی السلام قربانای ځان د مخې تکا دا مثالونه دي والتین والزیتون شاهد د ابراهیم علی السلام شاهد د صاحب د انجیر والزیتون شاهد د صاحب د خونه شاهد د تور غر تکشینه وهذا البلد الامین او شاهد دے دا خار دا مکی خار دا امن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا ټول قسمونه دا شواهد صد بار دی یقینا پیدا مک انسان فی احسن تقویم په خیسته صورت کې په خیسته حالت کې انسان خپل ځان ته وګوره ته خپل په عالم کې یو جهانی د الله شاهکاری دا کائنات دا دنیا دې ته عالم اکبر وي او انسان په خپل ځان کې یو عالم دی عالم اصغر سر نواله تر خپو پوری د انسان ټوله مشینری نو څومره خایسته شکل کې انسان الله پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا پیدا میں کہ انسان په خایسته شکل کی صورت کی حالت کی ثم رددناه اسفل سافلین بیا واپس کم لاندې د لاندونا کده خایسته ځوانو نو بیا به بوډاواله راولو نو چې کله بیا بوډا شي نو په مخې نشانونه راشي لاس پای کار نه کوي عقل فکر کار نه کوي دماغ پځې نه نو لاندې شي یو معنا ده یا دویمه معنا چې کومه صحیح معنا ده ثم رددناه اسفل سافلین بیا می واپس کو لاندې د لاندونا چې کله دی خایسته انسان ایمان را نوړو او د انبیاء قربانو شان قربانی ور نکړه ځان د الله په دین او نکړو او دا مثالونه مخه ته کې نه خودل نو دې لاندې تباش ثم رددناه اسفل سافلین بیا واپس کم لاندې د لاندونا خکتا د خکتونا
الا الذين آمنوا مگر هغه څوک چې ایمان راوړ وعملوا الصالحات عملیو کو موافق د شریع عملیو کو په طریقې د انبیاء عملیو کو نیک فلهم اجر غیر ممنون نو دی لره ثواب دی بے حسابا فلهم اجر غیر ممنون نو دی لره ثوابون دی اجرون دی غیر ممنون بے حسابا فما یکذبک بعد بالدین نو کم شی کم سبب برانگیختک تالرا یکذبک چت مکذب شوی انکار کون کې شوی بعدو رستو د دې ټولو دلایلونا بالدین د قیامت اے انسانا کافرا تا د الله د قدرت نخې ولیدي او خپل ځان کې غور فکر وکا څومره کار پتا کې شوی دی بیا هم ته د الله قدرت نه مني فما یکذبک نو کم شي مکذب کړه تعالی را نو سشی نو کم سبب کم شي یکذبک مکذب کو تعالی را چې ته انکار کوي د دې دلایلو نه رستو بالدین د حساب د قیامت الیس الله بیحکم الحاکمین آیا نه دی الله فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه بلا ولنا وانا علی ذلک من الشاهدین زه په دې خبره گواہی کوم چې الله بهترینه فیصله کوونکی دی د ټولو حاکمانو نه د ټولو فیصلې کوونکو نه شیئر کرو لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے۔ لوگ کامیابی دکانوں میں ڈھونڈتے ہیں، فیکٹریوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ٹماٹر بیچ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آلو بیچتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ آلو بیچنے کے لیے اسپیکر لگایا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آلو بکے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بینگن بیچنے کے لیے اسپیکر لگایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا میں کامیاب ہو جائے گا، فیکٹری کھولوں گا، پیٹرول پمپ کھولوں گا، پنچر کی دکان کھولوں گا، مونچی کا دکان کھولوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا تندور ہے 2 تندور ہو جائے گا، 2 کے 3 تندور ہو جائے گا، 4 تندور ہو جائے گا، 2 ہوٹل ہے 4 ہوٹل ہو جائے گا، 3 ہوٹل ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی ہوٹلوں میں نہیں ہے، بادشاہت میں نہیں ہے، وزارت میں نہیں ہے۔ میں کونسلر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ناظم بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ٹیچر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی لوگ چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک آدمی سے 1000 روپے ادھر گرے ہیں اور وہ وہاں اسٹیشن پہ ڈھونڈے تو وہ ملے گا؟ جہاں پہ گمے وہاں پہ ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ اللہ فرماتے ہیں کامیابی میں نے دین میں رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارے انبیاء سے اللہ نے فرمایا لوگوں کو بتاؤ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک اللہ کا حکم مانو، وقت کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو، کامیابی اللہ نے دین میں رکھا ہے، اور دین آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کے طریقے سے کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شاری فرمائے گا، اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کو وجود عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی اس کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج ہے، نہ مادی اسباب کا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے کی۔ بھائی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو، سارے عالم کے اندر ہدایت کے آنے میں ہم اور آپ اس محنت کو سیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو
اپنے مرضیات کے مطابق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک محنت میں پہلے چیز جو ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ دلوں کے یقین کا صحیح ہونا ہے۔ وہ دلوں کے یقین کا صحیح ہونا ہے۔ جب دل کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو فیصلے اوپر سے اللہ کے رحمت کے، برکت کے اور نعمت کے نازل ہوں گے، یہ اجتماعی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی۔ تو اس کے لیے بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ پاک نے چنا ہے، یہ کام ہمارا اور آپ کے ذمہ ہے۔ کرے گا دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا، نہیں کرے گا تو اللہ پاک پوچھے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائی، ہمارے کہنے سے، ہمارے دعوت دینے سے بھئی کوئی بندہ نمازی بنے، وہ جب تک نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، ہمیں آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لوگ عمرے کریں گے، حج کریں گے، ہم آپ قبروں میں ہوں گے، تو انشاءاللہ سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ چلو شکر ہے، اللہ پاک سب کو ہدایت کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اپنا مال، جان، وقت لگاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں سے کھاؤ نہیں، لوگوں کا خدمت کرو، لوگوں سے خدمت لو نہیں۔ یہ محنت، یہ ہمارا اخلاق بن جائے، ہمارے اندر اللہ والا یقین بن جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارا یہ دنیا بھی بنے گا، آخرت بھی بنے گا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہمارا یہ دنیا بھی نقصان اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ والا زندگی نقصان ہوگا۔ اس کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے اور خود نیت کرنا ہے کہ اے اللہ پچھلا جو بھی زندگی ہمارا گزرا ہے اس پہ میں توبہ کرتا ہوں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ باقی زندگی تیرے احکامات، نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں کو خوب دعوت دے، ذکر کرے، درود پڑھے، کم سے کم 300 مرتبہ صبح اور شام استغفار پڑھے، 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے۔ بھائی زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں کو دے بھائی۔ ہاں، 12 کام، یعنی ہر مومن بندہ 12 وصولوں پہ چلے گا، 12 وصول پہ چلے گا، یعنی 4 زیادہ کرنا ہے، 4 کم کرنا ہے، اور 4 بالکل نہیں کرنا۔ 4 جو زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے، دعوت اللہ زیادہ دینا ہے، سیکھنا سکھانا زیادہ کرنا ہے، اور ذکر و عبادت زیادہ کرنا ہے، اور خدمت زیادہ کرنا ہے۔ 4 کام جو کم کرنا ہے وہ یہ ہے، کم کھانا، کم سونا، اور ضرورت کی باتیں کم کرنا، اور مسجد سے باہر کم نکلنا۔ یہ 4 کام کم کرنا ہے، اور 4 کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ 4 کام بالکل نہیں کرنا ہے، زبان کا سوال، دل کا تمنا کسی سے نہ کرنا، اگر کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا، اسراف نہیں کرنا۔ چوتھا، نمبر 4، کسی کی کوئی چیز بغیر پوچھے نہیں اٹھانا، بھلے وہ آپ کے ابو کا ٹوپی کیوں نہ ہو، آپ کے بھائی کا چپل کیوں نہ ہو، آپ بغیر پوچھے بھائی کا چپل اٹھائیں گے، وہ گھومتا پھرتا رہے گا، اور آپ نماز کے لیے گئے ہوں گے، اس بیچارے کا نماز نکل جائے گا۔ آپ نے اپنے بھائی کا ٹوپی اٹھایا ہے، وہ گھر میں ٹوپی ڈھونڈتا رہے گا اور اس کا نماز نکل جائے گا۔ اس لیے راستے میں کوئی چیز پڑا ہو، لاکھوں روپے پڑا، اس کو نہیں اٹھانا، اپنے لیے کام نہیں بنانا، ورنہ پھر آپ کو اس کو جگہ پہ پہنچانا ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا ضرورت ہے کسی کا چیز اٹھا دینا؟ تو یہ 12 وصولوں پر زندگی گزارنا۔ ہر عمل کو 6 صفات کے ساتھ کرنا ہے۔ نمبر 1، کلمے والا یقین کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ نمبر 3، اللہ کے رضامندی کے جذبے کے ساتھ۔ نمبر 4، نبی کے طریقے کے ساتھ۔ نمبر 5، اور فضائل کے اعتذار کے ساتھ۔ نمبر 6، نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ کلمے والا یقین یعنی ہر عمل سے پہلے کلمہ پڑھو، کلمے والا یقین کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام کرے
اس سے کلمہ پڑھنا بہت لازمی ہے۔ نمبر 2، یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ 2 ہو گئے۔ اور یہ کہو دل میں کہ یہ کام کرو گا مجھ سے اللہ راضی ہوگا، اسی ترتیب سے تو انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔